ایک عام بندے کی عام معتبر تخلیق جب عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، دکھ اس وقت لگتا ہے جب خاکی دنیا سے انکل اٹھ کے اس ذات کی تخلیق کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجھ جیسے تھے۔ اور یاد رکھے زمانہ، میں نے جشن کے ابتدا میں کہا تھا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے عقل آگے جا جائے۔ شیعہ سنی بھائی زمانے کو بتانا، یہ بادل بلانا، درخت بلانا یا پتھروں سے کلمہ پڑھوانا، یہ کوئی میرے آقا کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں۔ یہ تو اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا۔ سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر، سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر، اللہ کو ان زلفوں پہ پیار آنے لگا ہے۔ اور شعر پڑھ رہا ہوں، ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا۔ یہ ہمارے دانتوں کا حال ہے۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا کی زلفیں ہماری زلفوں جیسی نہیں، ہاتھ جیسا نہیں۔ میرے آقا کے دان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کے نانا جیسا ہوں، لڑنا نہیں ہے، اسے سینے سے لگانا ہے، اسے پیار سے الگ بٹھانا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا یار ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی آیا تھا اور وہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت ہوئی۔ شہید فرمایا کرتے تھے یاد رکھے زمانہ، جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ علی سمت یاد رکھے زمانہ، خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا، اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا۔ عشق کی آسان سمپل سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے، بس عشق وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، اس کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی عشق کر پایا نہ کسی سے ہو سکا۔ عباس علی حیدر بھائی نہ کسی کے بس کی بات تھی۔ اب سمجھیے عشق کیا ہے، یہ ہے پسینے کی گولیاں۔ رکھ سر تک قرآن اور مجھے بتا کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ کہتے ہیں؟ اور تجھے شرم نہیں آئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے یار وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ جیسے بندے چھانٹے میں جھٹا ہوا ہوتا ہے اور جیسے وہ چنے وہ چنا ہوا، اور جس کو وہ چن لیتا ہے نا اسے زمین پہ بھیجتا ہے۔ اچھا وہ سارے انتظار کی تھکاوٹ اتر کے نہ گرے تو پھر بات کیجئے گا۔ اب یہ ذرا جملہ سنیے، اور جب وہ چن لیتا ہے اور زمین پہ بھیج دیتا ہے تو وہ دنیا والوں میں اعلان کرتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا۔ تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا۔ ہم نور السماوات والارض ہے، ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا۔ تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا۔ ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا۔ تم بیچارے مجبور لوگ ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی پابند ہوگا، اور ہم مجبور نہیں، ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا بھی احمد مختار ہوگا۔ جشن میں حاضر بیٹھے تو جملہ قبول۔ ارے دنیا والوں القصہ مختصر، بس اتنی سی بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، قصہ ہی فقط اتنا ہے جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا اور جو ہمارے گھر سے آئے۔ تو ابھی ایک نئی ترین چیز آپ کہہ سکتے ہیں آئی فون 15 پرو میکس جو ہر بندے کے ہاتھ میں۔ اب اس میں کیا کیا کمالات ہیں میرے جیسا کم فہم آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، محسوس نہ کیجیے گا شاہ صاحب آپ کے محفل میں وہ بندہ بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرائے گا بھی نہیں۔ میری بات اس بندے کے لیے ہوتی نہیں جو پڑھنے والوں کو جج کرنے کے لیے آتا ہے، میری بات اس بندے سے ہے جو یہاں عبادت سمجھ کے بیٹھتا ہے۔ اب ذرا فکرہ سنیے، ایک عام بندے کی عام معتبر تخلیق جب عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، دکھ اس وقت لگتا ہے جب خاکی دنیا سے انکل اٹھ کے اس ذات کی تخلیق کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجھ جیسے تھے۔ ارے اس نے تو کہا تھا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے تو فرمایا تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس نے تو ایک موقع پہ فرمایا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جب عام تخلیق سمجھ میں نہیں آتی تو جو اس کا سب سے احسن ترین شاہکار ہے
اس کے بارے میں بندہ تمہید ختم جشن شروع. ابھی تک کی باتیں ختم ہو گئی, اب جشن میں شروع کر رہا ہوں. بس اتنا ہی مجھے مقدمہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا تھا. اب اس کے اوپر میرا اگلا جشن ہے اور میں شیعہ سنی برادران کو دعوت فکر دے رہا ہوں. جب عام بندے کی تخلیق سمجھ میں نہیں آتی تو وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر, کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ, پڑھے لکھے جوان میں میری بات ہے, وہ خدا کی عادل بھائی محبوب ترین ہستی, معذرت کے ساتھ وہ اتنی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کر بھیجا. ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا. جو ہاتھ بندے ہیں وہ کھلے, جو ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک, میرے بھائی یاد کھولیے گا, جشن ہے اگر میں کبھی بات کرنا کہتا اب وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ غلط فہمی ہے بیچاروں کو کہ وہ ہم جیسے تھے. نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے. مجھ جیسے طالب علم کو یہ چار اعتبار سمجھ میں آئے ہیں. یقیناً مجھ سے سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, جب ممبر پہ آتے ہوں گے آپ کو بتائیں گے کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. مجھے یہ چار سمجھ آئی ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں صبح تک بات کرتے ہیں علی کے پاس عقلی نہیں, یہ چار ہی نکالیں گے. عقلی کے اعتبار سے میں آقا جیسا نہیں ہوں, منصب کے اعتبار سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہوں. دو چیزیں ہو گئی, اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں, اشیاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہوں. یہ چار چیزیں میں نے آپ کو ارے مجھ میں مجھ جیسے بن کر آئے ہیں, مجھ جیسا دکھنے کے باوجود بھی میں ان جیسا نہیں ہو سکتا. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. یہ میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے توڑا جا سکتا ہے, اور میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے اگر اشارہ کرے تو بادل پلٹ کر آتے ہیں, اشارہ کرے تو درخت چل کے آتے ہیں, اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی دو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے. یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے. وہ ہاتھ ایسا کریمی والا ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ پر اگر مکے کی کنکریاں آئیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا. اور یاد رکھے زمانہ, میں نے جشن کے ابتدا میں کہا تھا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے عقل آ جائے. شیعہ سنی بھائی زمانے کو بتانا, یہ بادل بلانا, درخت بلانا, یا پتھروں سے کلمہ پڑھوانا, یہ کوئی میرے آقا کا معجزہ نہیں, یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں. یہ میرے بال ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھی. یہ میرے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی رہتے ہیں, کٹتے بھی رہتے ہیں. عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں, لیکن رکھیے میرے سر پہ قرآن تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہے کہ اگر ایک بال ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر آخر تک ہاتھ اٹھے تو بات بڑی نہ بولے, کوئی نہ بولے. ایک بال اگر مسلمانوں کا بڑا محترم بادشاہ اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتے ہیں. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں, یا رسول اللہ. علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا ہے. علامہ محمد عباس رضوی صاحب کا بڑا کمال شعر ہے, تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والا, تیری دستار کے وارث سے خفار ہے. پڑھوں گا ایک شعر. اچھا شعر مولا کی قسم ہے میں نے کل سنا ہے اور میں نے اسپیشلی کال کی ہے لیا میں, جنہوں نے کسی جشن میں پڑھا اور اتفاق سے اڑتا پڑتا کلپ مجھ تک پہنچ گیا. میں نے ان کا نمبر نکال کے باقاعدہ ان کو کال کیا, اور ان کو کال کر کے میں کتنی دیر واہ کرتا رہوں میں بھی نہیں جانتا. شعر ہے سائیں جعفر الزمان کا, آپ ذرا شعر سنیے, آپ کو مولا کا واسطہ. میں بڑی میری حسرت ہے کہ یہ جو جوان ہے نا جن کے چہروں پہ بوریت چھائی پڑی ہے وہ مل جائے میرے ساتھ. اور میں کہتا ہوں میرے قد سے بڑی بات ہے, بندہ وہی سمجھے گا جسے شاعری کی الف لام میم کا پتہ ہے. جسے نہیں پتا اس سے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. مصرعے کے سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر. اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا. سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر, سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر. اللہ کو ان زلفوں پہ پیار آنے لگا ہے. اور شعر پڑھ رہا ہوں, ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا. ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں. آپ واپس آئیں تو آگے جشن چلائیں. ملکوت بھی حیران ہے کہ جو کچھ نہیں کھاتا. بھیا جو کچھ نہیں کھاتا محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا. ارباب آزاد دیکھیں, لڑنا نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنی. ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم کو مانا. ہم کیوں کسی کو گالی نکالیں, ہم کیوں کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں, ہم کیوں کسی کو تماچا ماریں. ہم نے مولا علی کو ماننا ہے, ہم نے قطعاً بدتمیزی نہیں کرنی, ہم نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ہم لوگوں نے محبتیں بانٹنی ہیں. لڑنے والی تو بات ہے کیونکہ ہم نے انہیں مانا ہی نہیں جو لڑنے میں پہل کرتے.
ہم نے تو انہیں ماننا ہی نہیں ہے جو لڑنے میں پہل کرتے ہیں ہاتھ دلیل سے. ارباب اعزاز دیکھیے ہاتھ ان کے ہاتھ جیسے نہیں, زلفیں ان کی زلفوں جیسی. صبح تک کہتے ہیں تو بات چلاتے ہیں. دانت ہمارے بھی ہیں, دندان میرے آقا کے بھی تھے. شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں علی کے پاس عسکری کے دامن میں نا تاریخ اسلام سے اٹھائی ہوئی اس سے زیادہ لاڈلی روایت ہے ہی نہیں, باخدا نہیں ہے. اور میں اس بندے سے بات کر ہی نہیں رہا جو گھر جا کر بتایا کہ آج ذاکر نے میری بڑی منتیں کی تھیں, لیکن میں اس نے کہا کہ تو ہے تو میں تم کہیں گا تو میں نہیں بولا. اس بندے سے قطن جو الفاظ کا خریدار بیٹھا ہے ذرا سر اٹھائے اور لطف لے اور سر دھنے اپنا اور جھومے اس بات کے لطف میں. یہ ہمارے دانت ہیں, یہ بڑھتے ہیں, گرتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. یہ دانت بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ عمر کے ایک حصے میں آنا بند ہو جاتے ہیں. جب کتنا لطف ہو آپ کے مجمع کا تو پھر بات کا حق ادا ہو. یہ ہمارے دانتوں کا حال ہے. تاریخ کہتی ہے میرے آقا کی زلفیں ہماری زلفوں جیسی نہیں, ہاتھ جیسا نہیں. میرے آقا کے دان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے. اب دیکھنا مجھے, میں سیٹ چینج کروا دوں گا. بال بالوں جیسے نہیں, دندان جیسے نہیں. جو بندہ کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کے نانا جیسا ہوں, لڑنا نہیں ہے, اسے سینے سے لگانا ہے, اسے پیار سے الگ بٹھانا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا یار ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی آیا تھا اور وہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا انکل آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے. ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے, وہ نالین سمیت پردہ وحدت. علامہ ناصر سعید کا ایک بڑا کمال جملہ ہے, بڑا کمال فکر ہے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, خدا غری کے رحمت کرے. یقین جانیں یہ جتنے فرق, اب ہمارے ہاں حالات بہت خراب ہیں. ریاض رضوی صاحب فرماتے ہیں ایک وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے, ورنہ جتنے فرق میں نے آپ کو ایک بندے اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے ہیں نا, یہ اتنے فرق عام نبی اور میرے آقا میں ہیں. ارے جن کے دو بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں, اور جن کے دونوں جنت کے سرداروں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جن کے سر پہ کائنات کی بادشاہت کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں, اور جن کی نالائن عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ارے جو پتھروں پہ بیٹھ کے خدا سے ہم کلام ہوں کوہ طور پہ انہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں, اور جو نالین سمیت پردے وحدت تک چلے جائیں وہ میرے آقا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. شہید فرمایا کرتے تھے یاد رکھے زمانہ جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. خدا کی قسم ان کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم قابل نہیں. ہم کیسے کہیں کہ ہم ان بات کی ہے. پیر نصیر الدین نصیر نے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, خدا کی قسم کون سا وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے. پیر نصیر الدین نصیر اہل سنت برادران میں عالم بھی ہیں, پیر بھی ہیں, مرشد بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. ان کا پورا کلام اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے. اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں علی عباس عسکری کتنی بار اپنا وجود وار کے پھینکے نا تو شاید حق ادا نہیں ہوتا. ارباب اعظم میں ہاتھ مار مار کے ٹیبل بھی توڑ دوں نا اور آپ سے لڑ کے جھنجھوڑ کے بھی داد, لیکن نہیں ہے مزہ. خدا گواہ میں گلدست میں نچھاور کر رہا ہوں آپ پہ بات. اہل سنت برادران کے شاعر, پیر, سید, عالم, اور میں شیعہ کہلوانے والا, مولا علی علیہ السلام کا ایک نام لیوا. میں کہہ رہا ہوں میں تمام زندگی بھی انہیں واہ واہ کرتا رہوں نا, ان کی بات کا حق ادا ہوتا ہی نہیں. فرماتے ہیں دنیا والوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں یا نہیں, اولاد دیتے ہیں یا نہیں, شفا دیتے ہیں یا نہیں, حاضر ہیں یا نہیں, ناظر ہیں یا نہیں, دولت دیتے ہیں یا نہیں, خیال رکھتے ہیں یا نہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں, ہمیں سن رہے ہیں. ارے ان تمام چیزوں کو چھوڑو, بس اتنی بات یاد رکھنا. بے حضور ہے وہ بندہ یار جو محفل میں نہیں مسکرا سکتا, وہ کہاں مسکرائے گا یار. فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑو, بس یہ بات یاد رکھنا, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. حضور 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 ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں, دندان ان کے دندان جیسے نہیں. یہ ہمارے پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں. یہ جو پاؤں ہے نا, یہ جو ہمارے پاؤں ہیں, یہ پاؤں بے جا اٹھے تو جوتیاں کھائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائے تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے. میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے پاؤں مس کی ہیں, اس زمین کی جہاں پاؤں مس ہوئے. رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے ذرا فیصلہ کر کے بتائیے کیا شان ہوگی ان قدمین کی جن کے مس ہونے سے زمین لائے کے قسم ہوگی. ذرا مجھے آپس کی بات بتائیے, اپنا سبھی مجھے سمجھدار ہیں, سر کی قسم کھائی جاتی ہے یا پیروں کی؟ سر کی قسم یا پیروں کی قسم؟ سر کی کھائی جاتی ہے. پاؤں لائے کے قسم تو کیا, یہ بیچارے پیر تو لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے.
कसम तो बहुत ऊपर की चीज़। मिसाल के तौर पे आप सलाम करते हैं ऐसे सर से, मैं जवाब देता हूँ ऐसे टांग आगे करके, आप कहेंगे यार बड़ी बदतहजीबी है, सलाम सर से करते हैं जवाब पाँव से देते हैं। आप सलाम सर से करते हैं, मैं मजीद सर झुका के आपको जवाब देता हूँ, आप बड़े खुश हो जाएंगे, जबकि ये आपकी ज्यादती नहीं, सर भी मेरा और टांग भी मेरी। लेकिन पाँव तो बेचारे काबिल रहम हैं जिन्होंने पूरे बोझ को उठा रखा, तो आपको बोझ उठाने वाले से ही मसला। मिसाल चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, ये शहरदारी है, अदरवाइज दस्तार इज्जत समझी जाती है, जिसे दस्तार कहा जाता है। अगर सर की दस्तार उतार कर आपके कदमों पे रख दूं, ये सर वाली उतारूं और आपके कदमों पे रखूं, तो आप मेरे पिछले गुनाह भी माफ कर देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता पैर वाली उतार के किसी के सर पे रखूं, तो वो उन गुनाहों की भी सजा देगा जो मैंने किए ही नहीं। आप लोगों को मैंने हंसाया इसलिए कि आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएं, बाद में वापस आए, मैं फजीलत का पहाड़ आपके दामन में डालूं। पाँव लाए के कसम तो क्या, लाए के इज्जत भी नहीं होते, लेकिन ये शान है मेरे आका के कदमों की कि वो जिस जमीन से मस हो, आगे से वो जमीन लाए के कसम हो जाती है। इकट्ठा बैठ के मुझे फैसला करके खुद बताए, अब कितना कीमती होगा वो हुसैन जिसके मुंह में इसी नबी ने अपनी जुबान डाल दी। उलमा से इजाजत लेकर, कितना कीमती होगा वो बादशाह जिसके मुंह में इसी नबी ने अपनी जुबान डाल दी। अली के पास अस्करी पूरी रात भी पढ़े तो खुदा गवाह क्या पढ़े अली के पास, आप कितना सुने, मैं क्या बताऊं कि मेरे मौला मेरे आका क्या है। मैं मिंबर पे खुदा गवाह गुजारिश कर रहा हूं कि कोई तो ऐसा मैदान सजे, कोई तो ऐसा मिंबर लगे जहां दुनिया सुने और मेरे मौला अली बताएं कि मकाम रिसालत है क्या। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम बताएं ना, और दुनिया सुने कि मकाम रिसालत है क्या। सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपना इमाम माना है, और दुनिया पे दुख इसलिए कि उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को क्या समझा, जी अली अलैहिस्सलाम शियों के इमाम हैं, या अली वो हैं जिन्हें शिया मानते हैं। ये अली अलैहिस्सलाम का तारुफ नहीं है। मैं मिंबर पे खड़े हो गया, अभी पीछे जनाब सुलेमान बिन दाऊद का मैंने नाम लिया, मैं कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ कोई ऐसा आप लोग रखिए, इनेकाद कीजिए। 5 मजालिस में जनाब सुलेमान बिन दाऊद पे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और 5 मजालिस पढ़ के जनाब सुलेमान बिन दाऊद पर फिर आपको बताऊंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान क्या है। आपने सारी जिंदगी अली सुना है, आशिकाने अली से। आप एक पूरी अलग आप मजलिस रखिए, आप महफिल रखिए, मैं हाजिर होता हूँ, मैं आकर आपको वो अली सुनाता हूँ जो आशिकाने अली ने अली नहीं लिखा, जो अली दुश्मनाने अली ने लिखा। मैं फजीलतों की नवाब मैं कौन होता हूँ यार, मेरी क्या बिसात है यार, मैं कैसे बता सकता हूँ। अली अलैहिस्सलाम के आशिक पिछले कम अज कम 60 साल से आपको मौला अली क्या सुना रहे हैं, अली वो हैं जिन्होंने खैबर फतह की, अली वो हैं जिन्होंने खंदक फतह की। ये फजीलतें हैं, जो इनका इनकार करे खुदा उस पर अजाब नाजिल फरमाए। लेकिन मैं आपको अली वो सुनाऊंगा लम्हे के लिए शिया कम्युनिटी को साइड पे रख कर, बजाते खुद मेरे तमाम मैं लिबरल दोस्तों के सामने हाथ बांध के कहता हूँ जरा साइड पे होकर खुद सोचो कि अली क्या है। अली सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, अली दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं, सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, सबसे बड़े जीनियस भी हैं, सबसे अच्छे आलिम भी हैं, सबसे अच्छे हकीम भी हैं, सबसे मोतबर उस्ताद भी हैं, इस्लाम के सबसे अच्छे जज, दुनिया के सबसे अच्छे जज भी हैं, दुनिया के सबसे अच्छे खतीब भी हैं, दुनिया के सबसे अच्छे जंगजू भी हैं, दुनिया के सबसे अच्छे करीम भी हैं, दुनिया के सबसे अच्छे सखी भी हैं। बल्कि अली के पास इसकी किन मौजूआत पे बताया कि अली क्या है। मीर बब्बर अली अनीस खुदाए सुखन ने लाख लगा दिया तो बंदा कौन है जो हाथ नहीं उठाता। अनीस फरमाते याद रखे ज़माना, मैं 2023 के हवाले से बात कर रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा शेर है। अनीस फरमाते याद रखे ज़माना खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली। मौला हुकुम अब सिर्फ नहजे बलागा में मौला अली के खुतबात न पढ़िए, मौला अली के खुतूत पढ़िए, मौला अली की मकतूबात पढ़िए, ताकि आपको पता चले अली अलैहिस्सलाम की लिटरेचर क्या थी, ये अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े साहिब कलम थे। अब हमारे सामने ये चीज़ें आई ही नहीं ना, खुदा गवाह। हम उस तरफ देखने का हमें इत्तेफाक, हमने मजहबी सोचों में लिया ना, हमने इंसानियत के लेवल पे नहीं देखा कि इन हस्तियों ने काम क्या किया है। अली फरमाते हैं सरमद तेरा पिछला शेर है कि अगर अली ने बख्शिश करनी है फिर हर काम अपनी मर्जी से कर, सरमद शेर को बदल। अब जो सुना रहा हूँ वो मौला अली ने खुद लिखा, सरमद शेर को बदल के ऐसे कर, सरमद अगर मुआमलाए हशरबा अलीस शर्मज रुखे अली कुन व कमतर गुनाह कुन। सरमद शेर को बदल दे, सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर अली के शर्म से गुनाहों को छोड़ दे। आदिल साहब आदिल कीजिएगा, जुल्म की तरफ बात ना आए, हाथ उठाते रहिएगा। अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है, सामना अली अलैहिस्सलाम का हो तो फिर बंदा अपनी मर्जी से कैसे जिए। पूरी रात गुजर जाए मौला की कसम बा खुदा, मिर्जा गालिब वो जहान से बड़ी गजल बेचारी लोगों को दुनिया को समझ ही नहीं आई।
کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باپ میں۔ 10 گھنٹے کے لیکچر لیجئے ایک شعر پہ، تب پتہ چلے کہ غالب کس شراب کی بات کر رہے تھے۔ جو سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باپ میں، بلکہ مقطع میں غالب نے میاں یہاں تک کہہ دیا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا۔ صاحب آپ میرے بڑے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میرے بابا کے ساتھ آپ کا اچھا خاصا وقت گزرا ہے، مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا حضور میں طالب علم بن کے جواب مانگ رہا ہوں۔ اب یہ جو غالب کا مقطع ہے، اگر غالب آج کہتا تو پھنستا یا نہ پھنستا؟ لیکن وہ غالب تھا، وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا، وہ ویسے بھی غالب تھا۔ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ وہ مسجد کے دروازے تک گیا تھا نا، اس نے واپس آ کے کہا تھا میں تو گیا تھا، اس نے قبول ہی نہیں کی۔ ذرا واپس آئیے۔ اب غالب نے جس وقت یہ شعر کہا کہ مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، اور باب اعلیٰ اس وقت نا مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا۔ اور آپ گوگل کیجئے، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہندوستان میں اس وقت بھی سید احمد خان کے بلاک میں وہ خط موجود ہے جو اس نے مفتی بھوپال نے غالب کو لکھا۔ اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے، لیکن یہ شعر کہہ کے تم نے کنفرم کر لیا۔ غالب پتہ نہیں کیا اس آ گیا، ابے مفتی سن، جے تیرے آکھن نال لفظ دیے تو میں نے قبول، اس آ گیا جے تیرے آکھن نال لفظ دیے تو میں نے کیڑا ماگی ہے، میں آپ لازا۔ علامہ علی نقی نقن مرحوم آیت اللہ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت، فرماتے تھے جنت جہنم اللہ کا کام تھا بانٹنا، ہم لوگوں نے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ یہ اختیار صرف مولا سبحانہ و تعالیٰ کو، جو بندہ بھی یہ کام کرتا ہے نا وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے۔ یہ اختیار صرف میرے خدا کو ہے، پتہ نہیں اس کریم کو کس کی ادا پسند آ جائے۔ اب غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی تو ٹھیک ہے میں جہنمی، 3 منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھیے، بتا رہا ہوں علی کون ہے۔ اس کے بعد اس شعر کے بعد فقط 3 منٹ میرے مولا جانتے، پورا 3 منٹ۔ اس کے بعد آپ کو شان نبی بزبان مولا علی سناؤں گا، ممبر چھوڑ دوں گا، آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیے۔ میرا گھنٹہ تقریباً پورا، میں تقریباً 45 منٹ 50 منٹ کے قریب لگ چکا ہوں، بات تمام کر دی میں نے، آپ نے بہت اچھا سنا۔ ارے میں غالب اعلان کر رہا ہوں، تو نے کہا ہے میں جہنمی، ٹھیک ہے میں جہنمی، لیکن اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے ایندھن، ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے آگ جلائی جاتی ہے۔ آگ لگانے والی آگ لگانا اور ہوتا ہے، آگ جلانا اور ہوتا ہے۔ جسے آگ جلائی جائے، کپڑا، ٹیشو، لکڑی، پیٹرول، ہر وہ چیز جسے آگ جلائی جائے اسے کہتے ہیں ایندھن۔ کیمرہ مین اٹھ ہوتا تے بندے دی ویڈیو بناتے 10 کڑا ہاتھ نہیں چاہتا۔ غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا، اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، اے خدا میں دشمن علی کا کلیجہ جلا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم اعلان کر رہے ہیں، جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو، سلونی سلونی، وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے، جیسے چڑیا بچے کو دانہ، جیسے یاد رکھیے گا میرے بھائی، تمام اہل سنت و برادران جو اس وقت محفل میں تشریف فرمائے، میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہوں گا ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہم نے علی بھی سرکار رسالت سے لیے ہیں، ہم نے علی بھی نبی سے لیے ہیں، اور یاد رکھے زمانہ ہم ہر وقت علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ ہم نے علی علیہ السلام کی نبی، جو علی خود فرما رہے ہیں قدموں میں بیٹھ کے، میں تو غلاموں میں سے اتنا سا غلام ہوں، جو فرما رہے ہیں مجھے علم میرے آقا نے ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ ارے جب وہ علی اس کمال کے کام مالک ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ اب ذرا میں کے لیے سیرت نبی میرے مولا کی زبان سے سنیں گے۔ بیچ میرے مولا نے اعلان کیا، بیچ میں سے ایک یہودی عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی ایک سوال لایا ہوں۔ علی فرماتے ہیں بندہ خدا میں ممبر پہ اسی لیے بیٹھوں کہ تم مجھ سے کچھ پوچھے، مجھ سے کچھ مانگے۔ اس نے کہا آپ کے حضور ویسے تو سوال بہت زیادہ ہے، جو میری وہ تقریر ہے، جو مجلس ہے جس میں آپ کو عالم علی یا خطیب علی سناؤں، اس میں یہ چیزیں ہیں، سوال صبح تک چلتے رہیں گے۔ بات ارے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، دشمن کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے علی کے سامنے سے کسی کو خالی نہیں جاتا دیکھا، ہم نے علی سے اچھا جج کرنے فیصلہ کرنے والا جج ہی نہیں دیکھا، ہم نے علی سے اچھا کریمی نہیں دیکھا، بڑے سے بڑا جو بھی چلا گیا اس کے دروازے سے خالی۔ یہ لمبی بحث ہے، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ پوری الگ ایک تقریر ہے، لیکن ایک جملہ سنیے۔ علی نے فرمایا سوال کر، یہودی نے کہا سوال یہ ہے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سرکار نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا حدیث یہ ہے آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا۔ جب جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔
علی فرماتے ہیں سوال پہ آپ، اس نے کہا بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ اس وقت بھی نبی بھی تھے، بابا جی نبی پیر فلک شہر نبی بھی تھے، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، میرے مولا کا اتنا کرم ہے، میری یہ گناہگار آنکھیں ابھی تک وہ منظر نہیں دیکھ سکی کہ یہ جملہ کہنے کے بعد یہ حقیر خالی واپس گیا ہو۔ امام حسین کے دربار سے مایوس ویسے بھی کوئی نہیں جاتا، سمجھا سکوں تو آپ میرے مولا کا کرم دیکھیے گا، ورنہ ضد کا حل دنیا میں ہے بھی کوئی نہیں۔ علی فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر تب بھی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے تو۔ علی فرماتے ہیں یہودی عالم، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا، اس نے اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، پھر ان حجابوں میں 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں 1000 سال تک میرے آقا کا نور ایک حجاب میں اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا۔ یہ 1000 سال آپ کا ہمارا نہیں ہے، یہ 1000 سال ہے نوری سال، معذرت کے ساتھ یہ وہ نورانی سال جسے آپ کی انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ وہ کیا اس کی تھیوری تھی البرٹ آئنسٹائن کی E=mc²، جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ، یہ میرے بھائی وہ نوری سال ہے۔ علی فرماتے ہیں 1000 سال تک ایک حجاب میں میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب عنابت میں رکھا، حجاب عنابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ یہ ہاتھ سلامت رہے۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور اس رات کی تسبیحیں کر کے جب باہر آ چکا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سید الانبیاء ہے، تو ہی رحمت للعالمین ہے۔ بات ایسے کروں کہ ہر بندہ میرے ساتھ سمجھے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین وقت تھا، یہ وہ اچھا ٹائم تھا جس وقت اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے نفل ادا ہو رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں وہاں سے خطاب آ رہے تھے، یہاں سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے۔ علی فرماتے پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، وہ خطاب دیتا گیا، نیچے سے سجدے ہوتے گئے۔ علی فرماتے بالآخر خدا نے خطاب تمام کیے، میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ علی فرماتے خطاب مکمل، سجدے سے سر اٹھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، 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 دیکھتا۔ بابا جی بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، وہ اپنے بنائے ہوئے جاگنا لاہور والوں کو میرے آقا کی عزت کا واسطہ۔ علی فرماتے ہیں بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر، مجھے مولا کی قسم میں طوفان روک میں کہ میں سمجھا سکا، آپ اپنا پنڈال سنبھالیے گا۔ علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا، وہاں بننے والے کو سمجھنا، بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی۔ علی فرماتے ہیں گرمی محسوس ہونے کی دیر تھی، جب بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی پہنچی تو بننے والے کو پسینہ آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق ہوتا کیا ہے۔ عشق کی آسان سمپل سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے، بس عشق وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، اس کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی عشق کر پایا نہ کسی سے ہو سکا۔ عباس علی حیدر بھائی نہ کسی کے بس کی بات تھی۔ اب سمجھیے عشق کیا ہے، جب گرمی لگی تو پسینہ آیا۔ الازہر یونیورسٹی تک، اہل مصر تک اہل سنت برادران نے مانا اس بات کو جو میں کر رہا ہوں، حوزہ علمیہ نجف اشرف تک شیعہ برادری نے اس بات کو مانا۔ اللہ نے فرمایا میرے عشق کا پسینہ سے ضائع نہیں کرنا، یہ عشق ہوتا ہے، یہ 2023 والا عشق نہیں ہوتا میرے بھائی، عشق یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عشق محبوب کا پسینہ ہے، پسینہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم اس پسینے کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے پسینے کو اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ کیمرہ مین مجھے بندہ بتا، میرا بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں نے دانت کے لیے پڑھا نہیں لیکن اب میں بات لگا، تم پنڈال اٹھ کے بارہ دانت چھوڑ کے بات کری ہے۔ ارے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अली फरमाते हैं उस वक्त जब पसीना इकट्ठा किया गया तो उस अर्क के कतरात की जो तादाद थी वो थी 1,24,000 यानी 1,23,999। अली फरमाते अब सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त, अरे ये अली सीरत नबी पढ़ रहे हैं। अली फरमाते याद रखना, हजरत आदम शफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने मेरे आका के। मेरी मेहनत देखिए और अपनी अफसरदगी देखिए मेरे भाई, मौला का वास्ता मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा अगर मुझे खैरात न मिली या मेरी बात ज़ाया हो गई या मैं बात पहुंचा। अरे हर नबी बना मेरे आका के पसीने से, कैसे समझाऊं मेरे भाई? पसीना होता क्या है? ले चले आगे मेरे साथ, क्या होता है पसीना? ये आया, ये पकड़ा, ये झटक दिया, झटक, ये है पसीने की वैल्यू, ये है पसीने की, ये आया, ये झटक दिया, ये है पसीने की वैल्यू। रख सर तक कुरान और मुझे बता क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा कहते हैं? जो नबी मेरे आका के पसीने से बने उन नबियों के नाम इसमें गिरामी कैसे उठाए जाते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा के बड़ा हाफिज आजम साहब ने बेटा उठे बात थोड़ी बात, और तुझे शर्म नहीं आई? जो नबी मेरे आका के पसीने से बने यार वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहती है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उनके पास भी हमारी ये वीडियो बर वक़्त पहुँच सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी नस्लों में ऐसे जारी व सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम।